أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اور اس کا پہلا حصہ. یہ سورت بھی بلکہ یہ آیت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حلال کردہ اشیاء، حلال کردہ جانوروں کے تذکرہ پر مشتمل ہے. اور جیسا کہ سورت کے شروع میں آپ نے سنا تھا کہ مومن اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، اور مومن نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا. تو خدا تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہیں. مومن بندہ انہیں کھائے، استعمال کرے. جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہیں. مومن بندہ اس کا پابند ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے. حرمت علیکم المیتہ، اس آیت میں انہی چیزوں کا بیان ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حرام کھانے میں، حرام آمدنی میں، حرام خوراک میں انسان کے جسم سے سرزد ہونے والے اعمال کا بڑا اثر ہے. حرام غذا، حرام خوراک تو انسانی جسم سے نکلنے والے اعمال بھی برے ہوں گے، قبیح ہوں گے، غلط ہوں گے. حلال کمائی ہے، اس کے اثرات ہوں گے. نیک اعمال، اچھے اعمال، خدا تعالیٰ کی اطاعت، آگے آنے والی نسلوں میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. اس لیے قرآن پاک حلت اور حرمت کی بڑی تاکید کرتا ہے کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو. حلال کھاؤ، اعمال صالحہ کرو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردار جانور حرام ہے، خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہیں. بہت ساری اور چیزیں بھی حرام ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں. کاروبار میں، تجارت میں ملاوٹ حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، سودی لین دین حرام ہے. یہ چیزیں بھی حرام ہیں. خنزیر کی طرح، کتے کی طرح، ان کے گوشت کی طرح یہ بھی حرام ہے. ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور اس کے بھی زندگی پر بڑے اثرات ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں راتوں میں گشت کیا کرتے تھے. ایک رات گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچے تو وہاں ماں بیٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے. بعض لوگ وہاں دودھ فروخت کرتے تھے، دودھ بیچتے تھے. تو ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا.
پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو بیٹی کہتی ہے نہیں امی، دودھ میں پانی ملانا اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا، ماں نے کہا یہ تو سب کرتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے امی، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے امیر المومنین کو کیا خبر کہ یہاں دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے امی، امیر المومنین کو خبر نہیں، امیر المومنین کے اللہ کو تو خبر ہے، امیر المومنین کے خدا کو تو خبر ہے، ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ماں خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو نوٹ کیا اور صبح اپنے بیٹے عاصم بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہیں بلایا اور انہیں پورا قصہ سنایا اور فرمایا بیٹا یہ خاتون بڑی نیک ہے اور مجھے امید ہے کہ اس خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والا کوئی شاہ سوار ہوگا جو پورے عرب پر حکومت کرے گا، جو پورے عرب کی قیادت کرے گا۔ میری مانو تو تم اس گھر میں رشتہ کر لو، جاؤ پوچھو یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عاصم بن عمر انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ قبیلہ بنو ہلال اس کی ایک خاتون ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیج دیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ اس لڑکی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی۔ ان سے ایک اور لڑکی پیدا ہوئی، ام عاصم ان کا نام ہے۔ وہ خاتون اول بنی، یعنی بادشاہ کی بیوی بنی، اور ان کی شادی ہوئی عبدالعزیز بن مروان سے، اور عبدالعزیز بن مروان کی اس شادی سے ایک فرزند پیدا ہوا جن کو دنیا یاد کرتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دور خلافت صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور خلافت کی یاد تازہ کرتا تھا۔ وہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مدبر، بہت متقی پرہیزگار، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس لڑکی کی سمجھداری اور فراست کا اثر ہے جو اتنی حلال کھانے کی پابند تھی کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملاوٹ کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے اثرات کتنی نسلوں تک گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار حلت اور حرمت اس کی تاکید فرماتے ہیں کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار جانور حرام ہے۔ عرب میں بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، بالخصوص مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ۔ تو ان لوگوں کی معیشت کا دار و مدار دو چیزوں پر تھا، تجارت پر تھا اور جانوروں پر تھا۔ وہ جانور پالتے تھے، مویشی پالتے تھے، شکار کرتے تھے۔ تو چونکہ ان کا تعلق جانوروں سے تھا تو ایسے عرب کو بتانا ضروری تھا کہ جانوروں میں سے کون کون سے جانور آپ کھا سکتے ہیں، کون سے نہیں کھا سکتے، اور کون سے جانور کا شکار کر سکتے ہیں، کون سے جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم نے سمجھایا حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار جانور حرام ہے۔ مردار جانور کسے کہتے ہیں؟ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو،
شرعی طریقے سے ذبح کرنا کیا ہوتا ہے کہ تیز دھار آلے سے یعنی چھری چاقو وغیرہ سے جانور کو ذبح کیا جائے، اس کا خون بہایا جائے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر تیز دھار آلے سے یعنی چاقو چھری سے ذبح نہ کیا تو وہ ذبح نہیں ہے، اور اگر ذبح کیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی یا تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا جان بوجھ کر، اگر بھول گیا تو وہ معاف ہے۔ اس لیے کہ مسلمان اگرچہ زبان سے اللہ کا نام بھول جاتا ہے لیکن دل میں اس کا نام باقی ہے، تو جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، یا نام تو لیا لیکن اللہ کا نہیں لیا، کسی بت وغیرہ کا نام لیا، تو یہ وہ تمام صورتیں ہیں جن میں ذبح شرعی نہیں ہے۔ اور ذبح کرتے وقت بھی جانور کے گلے پر جو چھری پھیری جاتی ہے تو اس حصے میں جہاں چھری پھیری جاتی ہے 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک رگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سانس والی نالی، سانس والی رگ، اس کو کہتے ہیں حلقوم۔ دوسری رگ ہوتی ہے جو غذا والی ہوتی ہے، اس کو عربی میں مریون کہتے ہیں، اور اس سانس والی رگ کے دائیں بائیں 2 رگیں اور ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں شاہ رگ۔ یہ 4 رگیں ہیں۔ ذبح کرتے وقت ان چاروں رگوں کا، یا 4 نہ ہوں تو کم سے کم 3 رگوں کا کاٹا جانا ضروری ہے۔ اگر 3 نہیں کٹی، 4 نہیں کٹی تو یہ ذبح شرعی نہیں ہے، یہ ذبح شرعی نہیں ہے۔ 2 کٹ گئیں، 1 کٹ گئی، یہ شرعی ذبح نہیں ہے۔ تو اگر شرعی طور پر جانور ذبح نہ کیا گیا تو وہ مردار ہے، اور ایسے جانور کو کھانا حلال نہیں ہے۔ اور آفرین ہے مسلمانوں پر کہ ان کے گھروں میں پالتو جانور ہوتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، تو اگر کسی وجہ سے وہ جانور مردار ہو جاتا ہے اور مسلمان اس سے ذبح نہیں کر سکتا، چھری نہیں پھیر سکتا، تو وہ لاکھوں مالیت کے اس جانور کو پھینک دیتے ہیں اور اس کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، اس لیے کہ مومن بندہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ چھری نہیں پھری، شرعی طور پر ذبح نہیں ہوا، یہ جانور مردار ہے، کھانا حلال نہیں ہے۔ حرمت علیکم المیتہ۔ پھر ذبح کرنے میں جو تحقیق ہے اطباء اور حکماء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہی ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کے گلے اور رگوں سے جو خون نکلتا ہے وہ خون بڑا زہریلا ہوتا ہے، مضر اثرات والا ہوتا ہے، وہ خون جراثیم والا ہوتا ہے۔ تو جو ہی جانور کے جسم سے وہ خون نکل گیا تو اس کا گوشت اور اس کا جسم اور اس کے گوشت کے اجزاء وہ سارے جراثیم سے پاک ہو گئے، مضر اثرات سے پاک ہو گئے۔ یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، اس کا حکم ہے ذبح کیا جائے۔ ذبح کریں گے، جراثیم والا مضر اثرات والا خون نکل جائے گا، باقی بچا ہوا گوشت وہ صاف ستھرا، پاکیزہ، حلال اور طیب ہوگا۔ حرمت علیکم المیتہ، تو مردار جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ تم پر حرام ہے۔ البتہ حدیث شریف میں ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ احلت لنا المیتتان، 2 بغیر ذبح کی ہوئی چیزیں بھی ہمارے لیے حلال ہیں۔ ان میں سے ایک مچھلی ہے، مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، بس شکار کرو، سمندر سے نکالو، جب اس کا روح ختم ہو جائے، سانس ختم ہو جائے، سبحان اللہ، صاف کر کے پکا کے کھاؤ، ذبح کرنا ضروری نہیں۔ اور دوسری چیز ہے ٹڈی، پختوں کے وہی ملخ، تو ٹڈی
وہ بھی ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں خون ہی نہیں ہوتا ہے، اس کو کیسے ذبح کیا جائے؟ تو اگر کوئی ٹڈیوں کا شکار کرتا ہے جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے تو اسے بھی بغیر ذبح کیے ہوئے پکایا جا سکتا ہے، اس کا سوپ تیار ہوتا ہے، اس کا سالن بنتا ہے۔ تو حرمت علیکم المیتہ، تو پہلی چیز اس آیت میں ہے کہ مردار حرام ہے۔ اور مردار کون سا ہے؟ جس جانور کو، جس حلال جانور کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ دوسری چیز ہے والدم، خون۔ اس خون سے مراد ہے وہ خون جو بہتا ہوا ہے، جو ذبح کرتے وقت رگوں سے نکلتا ہے، جوش کے ساتھ نکلتا ہے۔ ابھی ابھی آپ نے سنا کہ وہ خون بڑا زہریلا ہوتا ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، اس میں مضر اثرات ہوتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ اس خون کو بھی پی جاتے تھے، اس خون کو بھی پی جاتے تھے۔ تو ہماری شریعت نے بتایا کہ وہ خون حرام ہے جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم اور اس کی رگوں سے نکلتا ہے۔ حدیث شریف کا وہ حصہ جو ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، اسی حدیث کے اگلے حصے میں ہے کہ ہمارے لیے 2 خون بھی حلال ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے کلیجی اور ایک ہے تلی۔ یہ دونوں چیزیں بھی خون سے بنتی ہیں، لیکن یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے جو کہ پھر خون کے حکم میں نہیں ہوتا بلکہ ایک طرح سے گوشت کے حکم میں آ جاتا ہے۔ تو دم یعنی دم مسفوح، بہتا ہوا خون، رگوں سے نکلتا ہوا خون، وہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت۔ ویسے تو خنزیر کے جسم کا ہر عضو نجس ہے اور حرام ہے، لیکن یہاں چونکہ گوشت اور ان چیزوں کا تذکرہ ہے اس لیے یہاں آیا لحم الخنزیر، ورنہ خنزیر کا گوشت، خنزیر کی ہڈیاں، خنزیر کے بال، سب کچھ حرام ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خنزیر نجس العین ہے، یہ جانور نجس ہے، یہ جانور گندا ہے، اس کے جسم میں جراثیم پائے جاتے ہیں، اس کے جسم میں حد سے زیادہ چربی ہوتی ہے، اس کا گوشت بڑا بھاری ہوتا ہے، دیر ہضم ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جیسی غذا ویسے انسان کے جسم میں اثرات آتے ہیں۔ تو اچھا گوشت، پاکیزہ گوشت، حلال گوشت کھائیں گے تو جسم میں اسی کے اثرات آئیں گے۔ اور خنزیر میں ایک بہت بری خرابی، بری خصلت پائی جاتی ہے اور وہ ہے بے غیرتی۔ خنزیر بے غیرت جانور ہے۔ دوسرے جانوروں میں یہ ہے کہ اگر اس جانور کے نر کی جو مادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی اور نر آ کر جفتی کرتا ہے تو وہ نر اپنی مادہ کے قریب کسی اور نر کو نہیں آنے دیتا، لیکن خنزیر ایسا بغیرت جانور ہے کہ اس کی مادہ کے ساتھ اس کا نر وہ بھی جفتی کرتا ہے، ایک اور نر آ جاتا ہے اسی کے سامنے، وہ بھی اس سے جفتی کرتا ہے، تیسرا بھی جفتی کرتا ہے، انتظار میں ہوتے ہیں، ایک مادہ سے کئی نر جفتی کرتے ہیں، غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ اس جانور میں اس طرح بغیرتی ہوتی ہے۔ تو اب جو شخص بھی اس جانور کا گوشت کھائے گا اس میں بھی یہ اثرات آئیں گے۔ چنانچہ مغرب کے لوگ، انگریز لوگ، عیسائی لوگ اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کے معاشرے میں دیکھیں کس طرح کی بغیرتی ہے، نیم عریاں گھومتے ہیں، اور عورتوں میں، مردوں میں کس طرح بے حیائی اور بے غیرتی پائی جاتی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہر پیغمبر کی شریعت میں خنزیر حرام رہا ہے، لیکن عیسائی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی خنزیر حرام ہے، یہ پھر بھی کھاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہ عیسائیوں کو بتایا جائے گا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ تو تیسری چیز ہے لحم الخنزیر۔ چوتھی چیز ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جس کو اللہ کا نام لے کر نہیں، بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہاں بعض کافروں نے اعتراض کیا کہ عجیب بات ہے، جس جانور کو تم خود ذبح کرتے ہو، یعنی مسلمان لوگ، تم خود مارتے ہو، ذبح کرتے ہو، اس کا کھانا تو جائز ہے، اور جو جانور خود بخود مر جائے اس کو اللہ نے مارا ہے، تو اللہ کے مارے ہوئے کو تم نہیں کھاتے، اس کو مردار سمجھتے ہو۔ دوسری بات، جس جانور پر تم اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہو وہ تو تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اسی جانور کو تم ذبح کرتے ہو کسی بت غیر اللہ کے نام پر، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس میں پہلی بات کا جواب تو ابھی آپ نے سنا کہ ذبح کرنے کے بعد اس جانور کے جسم سے اور رگوں سے جو خون نکلتا ہے زہریلا مضر اثرات والا، تو اس کے بعد اس جانور کا گوشت پاکیزہ اور صاف ہو جاتا ہے، تو یہ چیز ذبح کرنے سے حاصل ہوگی۔ اگر وہ جانور ذبح نہیں ہوا، مردار ہو گیا، تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے اس جانور کا گوشت حلال، پاکیزہ، طیب اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی اس پر کسی بت کا یا غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے تو اسی جانور میں اللہ کا نام نہیں ہوگا، بتوں کا اور غیر اللہ کا نام ہوگا، تو اس کی بے برکتی اور اس کی نجاست اس جانور کے گوشت میں آ جائے۔ بظاہر یہی ہے کہ ذبح کیا گیا ہے، لیکن وہ اللہ کا نام چھوڑا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس جانور میں نجاست آ گئی۔ اب نجاست کا ظاہر ہونا، دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک لوگ نجس ہیں، مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئے۔ اب کوئی مشرک اچھا غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوب خوشبو لگائے اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے آئے، لیکن مشرک ہے تو نجس ہی ہے، چاہے کتنا اپنے آپ کو پاکیزہ اور صاف بنا دے۔ تو نجاست ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ایک باطنی نجاست ہوتی ہے۔ تو جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے گا وہ صاف ستھرا پاکیزہ ہو جائے گا، لیکن اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو اسی جانور میں نجاست، خباثت اور اس طرح کے مضر اثرات آ جائیں گے۔ والمنخنقہ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ گیا ہو، چاہے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا وہ مر گیا، یا اس پر کوئی بھاری چیز آ پڑی اور اس کا دم گھٹ گیا، یا اس کے گلے میں رسی آ گئی اور رسی کھینچی گئی، اس کا دم گھٹ گیا، یہ سب چیزیں منخنقہ میں آتی ہیں۔ چونکہ یہ ذبح نہیں کیا گیا تو جانور حلال نہیں ہے۔ والموقوذہ، موقوذہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو سخت قسم کی چوٹ لگے، بھاری چیز، زور سے پتھر مارا گیا، زور سے ڈنڈا مارا گیا، زور سے کوئی بھاری چیز ماری گئی، جس چوٹ کے نتیجے میں وہ جانور مر گیا، تو یہاں پر بھی چونکہ خون نہیں نکلا رگوں سے تو وہ جانور ذبح نہیں ہوا۔ والمتردیہ، متردیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے گر گیا، پہاڑ سے نیچے گرا، چٹان سے نیچے گرا، دیوار سے نیچے گرا، کنویں میں گر کر مر گیا، یہ متردیہ ہے۔ اس میں بھی وہی چیز ہے، رگوں سے خون نہیں نکالا گیا، ذبح نہیں ہوا۔ والنتیحہ،
اور وہ جانور جس کو ایک جانور سینگ مار مار کے قتل کر دے، مار ڈالے، یہ بھی چونکہ ذبح نہیں ہوا حلال نہیں ہے۔ وما اکل السبوع، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے شکار کیا، جیسے جانور شیر ہے، اس نے کسی جانور کو، ہرن کو شکار کیا، اب اس نے اس کو کھایا، باقی جسم اس کا پڑا ہوا ہے، آدھا گوشت اس نے کھایا، آدھا بچا ہوا ہے، تو اس ہرن کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں اگر یہ جو جانور ابھی ان کے نام لیے گئے، جس کا گلا گھونٹا گیا، جس کو چوٹ لگی، جو اوپر سے نیچے گرا، جس کو سینگ مارا کسی جانور نے، یا جس کو کسی درندے نے شکار کیا، اب جب آپ کے ہاتھ میں وہ جانور آیا تو اس میں روح باقی ہے، اس کی رگیں صحیح سالم ہیں، اب اگر آپ اس کو ذبح کرتے ہیں شرعی طریقے سے تو یہ جانور بھی حلال ہو جائیں گے اور ان کا کھانا حلال ہو جائے گا۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور جو بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا، لوگ بت رکھتے تھے تو ان بتوں کے قریب یا اس بت کے پاؤں میں ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی جہاں جا کر وہ جانور ذبح کرتے تھے، اس کو کہا جاتا تھا بت کی قربان گاہ۔ تو ایسا جانور جو بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا جائے، اس میں بھی چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اللہ کے ساتھ بت وغیرہ کو شریک کیا گیا تو یہ شرک ہے، لہذا اس جانور کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ ہے کہ تم گوشت تقسیم کرو تیروں کے ذریعے۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوتے تھے اور وہ تیر ایک تھیلے میں ہوتے تھے، وہ بتوں کے مجاور جو بڑا ہوتا تھا بت خانے کا انچارج، اس کے پاس ہوتے تھے۔ اب ان تیروں میں کسی پہ لکھا ہوتا تھا کہ ہاں کر لو، کسی پہ لکھا ہوتا تھا نہیں کرو، ایک پہ لکھا ہوتا تھا چلے جاؤ، ایک پہ لکھا ہوتا تھا نہیں جاؤ، یہ کام کرو نہیں کرو۔ تو لوگ آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تیر نکالو، مجھے سفر پر جانا ہے، جاؤں نہیں جاؤں؟ تو وہ تیر نکالتا تھا، اگر اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ ہاں جاؤ تو وہ کہتا تھا جاؤ، لکھا ہوتا تھا نہیں کرو یہ کام تو اس کو کہتا تھا نہیں کرو۔ اس کو کہتے تھے ازلام۔ ایک اور طریقہ یہ تھا کہ عرب کے کچھ لوگ 5 6 8 10 آدمی جمع ہو جاتے تھے، ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر تیر بناتے تھے جس کو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں قرآن اندازی، اور اس میں ایسا کرتے تھے کہ کچھ پر حصے لکھتے تھے اور کچھ پر خالی چھوڑتے تھے۔ 3 4 تیر ہیں، ان پہ کچھ نہیں لکھتے تھے، اور کچھ تیروں پر لکھتے تھے 2، کسی پر لکھتے تھے 3، کسی پہ لکھتے تھے 4، کسی پہ لکھتے تھے 1۔ چلو بھئی تیر نکالو، نکال کر اس کو دیا، کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 اسے تم لے جاؤ۔ یہ تیر نکالا، ان کو دیا، اس پہ لکھا ہوا ہے کچھ نہیں، خالی، جاؤ بھائی تمہیں کچھ نہیں ملے۔ یہ تیر نکالا، ان کو دیا، اس پہ لکھا ہوا ہے 4، اس کو 4 حصے دے دو۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کچھ لوگ خالی چلے گئے، کسی کو 4 حصے مل گئے، کسی کو 2 حصے مل گئے۔ فرمایا یہ بھی حرام ہے، یہ جوا ہے، اس لیے کہ جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کو ملا اور کچھ گئے بھاڑ میں خالی ہاتھ، کسی کو زیادہ مل گیا، کسی کو کم مل گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ قرعہ اندازی شریعت میں جائز ہے۔ قرعہ اندازی یہ کہ آپ نے ایک چیز ہے 5 بندوں میں تقسیم کرنی ہے، برابر برابر حصے بنا لو، اب یہ حصہ کس کو ملے، یہ کس کو ملے، یہ کس کو ملے، اس کی تعیین کے لیے قرعہ ڈال دو، یہ جائز ہے۔ اس میں کوئی محروم نہیں ہوا، سب کو ملا ہے، بس حصوں کی تعیین میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا تو قرعہ اندازی سے اس کو حل کر دیا۔ یہ جتنی چیزیں اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نافرمانی کی چیزیں ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ ہے جس میں حرام اشیاء اور حرام جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے مردار جانور، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس جانور پر پکارا جائے غیر اللہ کا نام، والمنخنقہ، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، والموقوذہ، چوٹ لگنے سے، والمتردیہ، اوپر سے نیچے گرنے سے، والنتیحہ، دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے۔ یہ سب جانور مر گئے، چونکہ ذبح نہیں ہوئے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے ان کا گوشت۔ وما اکل السبع، اور وہ شکار، وہ جانور جس کو درندوں نے منہ لگایا اور کھایا ہو، اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ جو آخر میں جانوروں کا تذکرہ ہے، الا ما زکیتم، اگر یہ تمہارے ہاتھ میں آئے اور ان میں روح باقی ہے، رگیں سلامت ہیں، تم نے شرعی طریقے سے ذبح کیا، پھر ان کا کھانا جائز ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی بت کے قربان گاہ پر ذبح کیے گئے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، یہ سب حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔